ایک تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا انسان کو اس وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے دعا مانگنے میں وہ گھڑیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی رحمتیں اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ میں آدمی ہو، اللہ کے حرم میں ہو، یعنی گھر بھی برکت والا اور آسمان سے پانی بھی برکت والا اور رحمت والا، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو آدمی اگر یہ آیات پڑھ لے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اللہ اس کو بجلی گرنے سے اور اس سے جلنے سے محفوظ رکھ لیتے ہیں کہ جب بھی بجلی چمکے بادل گرجیں تو آدمی یہ آیت جو ہے پڑھتا رہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سب اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور بہرحال بارشیں رحمت بھی ہوتی ہیں اور نعوذ باللہ بارشیں عذاب بھی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہو تب بھی اللہ کے ذکر سے اٹھل جاتا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، یہ بدعات ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ بھی تو سب قرآن پڑھے ہوئے تھے، وہ بھی تو اپنے گھروں میں سب کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھواتے، یا کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کھانے کا اور اس پہ فاتحہ پڑھنے کا، یا ختم شریف یا ختم صغیر یا ختم، سب بدعات ہیں جو بعد کے لوگوں نے گھڑی ہیں محض اپنے پیٹ پوجا کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میڈیکل آج کل اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ مرد کو ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ اس میں جو بچی والا جراثیم ہے وہ دب جاتے ہیں اور بیٹے والے آگے آ جاتے ہیں تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا علاج کرانا چاہیے، بہرحال ہو سکتا ہے ہو۔ ہم نے تو آج تک یہی عقیدہ رکھا ہے کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہے لڑکی دیں، جس کو چاہے لڑکا دیں، اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، چاہے تو جوڑے دیں، وَیَجْعَلُ لِمَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور چاہے تو سانڈ بنا دیں، نہ لڑکا دیں نہ لڑکی دیں۔ یہ بیچارے میڈیکل والے اگر اتنی ترقی یافتہ ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا امریکہ میں اور یورپ میں اور کینیڈا میں اور جرمنی میں جہاں علاج اپنے معراج پہ پہنچا ہوا ہے، وہاں تو پھر اپنے منشے سے بچے پیدا کرتے ہیں۔ وہاں کتنے جوڑے موجود ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہے، ان کا علاج کیوں نہیں کر دیتے؟ کتنے لوگ موجود ہیں جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں جن کے بیٹے ہی بیٹے۔ یہ سب باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ پاک فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کنگھی ہے یا ٹوتھ برش ہے یا اور ایسی چیزیں حمام میں گر جائیں تو دھو کے ساتھ، کیوں دھو کے ہر چیز استعمال ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہے؟ آج کل تو خیر حمام ویسے ہی صاف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دیہاتوں میں چونکہ حمام نہیں ہوتے تھے، کچے ہوتے تھے، وہ اینٹیں رکھی ہوتی تھی، تو وہاں بھی دھو کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پیشاب کا قطرہ کسی کپڑے کی ایک جگہ پہ گرے تو صرف وہی جگہ دھونی چاہیے، سارا کپڑا دھونے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، اللہ کامیاب کرے۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کی یاد آتی ہے۔ یاد کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے طواف کریں، ان کے لیے تلاوت قرآن کر کے ثواب بخشیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب میں بھی نظر آئے، یہ اللہ کا منشا ہے تو دکھا دیں، اللہ چاہے تو نہ دکھائیں۔ عورت جب بوڑھی ہو جائے، یعنی اس کو نکاح کی اور مرد کی خواہش مٹ جائے، تو اس کے لیے پردے میں نرمی ہو سکتی ہے۔
میرے سسرال والے بدعتی کام کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، تعلق کیوں نہیں رکھو گے؟ تعلق تو کافروں سے بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ تو مسلمان ہیں نا۔ بینک سے قرضہ لینا اگر سود پہ ہے تو حرام ہے۔ مناجات مقبول میں نے نہیں پڑھی، لیکن پڑھیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ نماز میں ہم کسی بڑی سورت کی کچھ آیتیں پڑھیں تو شروع کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ کوئی آدمی یہ دعا کر سکتا ہے کہ میری شادی فلاں رشتہ دار کے فلاں گھر میں ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ استخارہ کرو، اگر خیر ہے تو ہو جائے گی، شر ہے تو ٹل جائے گی۔ عورتوں کی بھاویں جو ہیں وہ آئی برو بنانا بالکل ناجائز ہے۔ کوئی علماء نہیں کہتے کہ اگر بدن، ہاں ایک ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آنکھوں میں آ رہے ہیں تو ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی سے بھول ہو جائے، کیا بھول ہوئی یہ بھی تو لکھے نا، جب پتہ نہ ہو بھول کیا ہے تو بتائیں کیا آدمی۔ میں پہلے فوج میں تھا، والد صاحب نے کہا بھی کہ نوکری مت چھوڑو، میں نوکری چھوڑ کے یہاں آ گیا، اب یہاں بھی پریشان ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، اللہ مشکلیں حل کرے۔ بچوں کے رشتے کے لیے جامع 500 مرتبہ روزانہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت عشاء کے بعد افضل ہے، ہم کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے جو پورا عمل ہے نا وہ ہے یا جامع، یا لطیف، یا کریم، یہ 3 نام ہیں اللہ کے، اول آخر درود شریف، پھر یا جامع، یا لطیف، یا کریم 500 دفعہ پڑھے تو انشاءاللہ رشتے آسان ہوں۔ باپ اگر اپنی بیٹی پہ بری نظر رکھتا ہو اور نعوذ باللہ اس کا گناہ کرنے کا بھی ارادہ، بیٹی کو ہر حال میں بچنا چاہیے، فوراً کسی رشتہ دار کے گھر میں چلی جائے۔ آج کل باپ کا کوئی اعتبار نہیں، آج کل تو درندے ہیں جو 4 سال کی بچی سے زنا کر سکتے ہیں، وہ انسان ہیں؟ کتنے واقعات ہوئے، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7، اور نعوذ باللہ بچیاں زنا میں مر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے زمین تھی، کسی کو رقم لے کے دے دی، واپس کروں گا تو زمین مجھے واپس کرے گا۔ میں نے زمین اس کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے، اس زمین سے فائدہ اٹھانا جائے، بالکل جائز ہے، گویا کہ اس نے آپ سے مستاجری پہ لی ہوئی ہے، جب پیسے دیے ہیں اس نے آپ کو۔ وطر میں سنت کے مطابق وہی 3 صورتیں پڑھیں، کوئی بھی 3 صورتیں پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ ورنہ آپ کو جو بھی صورتیں آتی ہیں پڑھتے رہیں، پابندی تو نہیں ہے۔ بارش کے اترتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کریں کہ یا اللہ یہ بارش باعث رحمت ہو اور پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، اور جن علاقوں میں بارش کی ضرورت ہے وہاں بھی بارشیں برسا۔ بہرحال کسی بیوی کو کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ موبائل لے کر وہی صورتیں وطر میں پڑھیں، جو آپ کو آتی ہیں وہ پڑھیں، ان کو یاد کرتے رہیں۔ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھوں کا قرنیہ نکال کے یا کوئی عضو نکال کے کسی کو دے دیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرا ملک ہے کہ تم کسی کو دے رہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے تیرے پاس، تم خیانت کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کا قرنیہ ہوگا تو آپ پر بھی گناہ ہوگا، لیکن نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی کو کینسر کی وجہ سے بال گر گئے تو اس کو بال ہم اپنے دے سکتے ہیں، کیوں دے سکتے ہو، بازار میں مل جاتے ہیں، لے لے گی۔
تم کیوں اپنے بال کٹوا کے گناہگار ہوتی ہو؟ عطیہ دینے کے لیے تم فیشن کرنا چاہتی ہو؟ خود بال کٹوا کے بوائے کٹ بنوائے گی اور اس کو عطیہ دے رہی ہے کینسر کی وجہ سے۔ بال ملتے ہیں آج کل تو پلاسٹک کے بھی بال ملتے ہیں، وگیں بھی ملتی ہیں۔ سورۃ توبہ اور سورۃ انفال جب لکھی جا رہی تھی تو صحابہ میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ انفال اور توبہ ایک سورت ہے، بعض نے کہا کہ دو ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان دو کو لکھو، پہلے انفال پھر توبہ، درمیان میں فاصلہ نہ کرو، تاکہ اگر ایک ہے تو ایک شمار ہوگی اور دو ہیں تو ہم نے الگ الگ لکھ دی، بس، اور تو کوئی وجہ نہیں۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کرنا جو ہے کسی دوسرے کے لے کے نہیں۔ پوسٹ مارٹم کا عمل جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ انگریزوں کی رسم ہے۔ وہ مر گیا ہے پھر اس کو چیر پھاڑ رہے۔ دو بہنیں 10 سال اکٹھی رہی ہیں۔ بڑی بہن اپنے پیسے چھوٹی کے پاس رکھتی تھی۔ جب چھوٹی بہن نے اپنا گھر بنا لیا تو بڑی بہن کو شک ہوا کہ میرے پیسے 1 یا 2 بار کم ہوئے تھے۔ اگر چھوٹی نے 1 پیسے کی بھی خیانت نہ کی ہو تو پھر بھی اسے معافی نہیں، خیانت نہیں کی تو پھر معافی کیوں مانگے؟ خیانت کرے تو واپس بھی کرے اور معافی بھی مانگے۔ اگر خیانت نہیں کی ہے تو پھر معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ بارش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی وفات کی وجہ سے بادل برس پڑے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ یورپ میں جائیں نا جی، روزانہ بارش ہوتی ہے۔ اسی لیے وہاں ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی 3 چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ 3 W جو ہیں نا ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک W مانا ویدر، موسم کا کوئی پتہ نہیں، ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے بارش شروع ہو جائے گی۔ ایک اسی طرح ورک، ڈیوٹی کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ جائیں اور وہ کہیں جاؤ چھٹی۔ اور وومن، عورت کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ آپ جائیں وہ گھر سے نکل کے کسی کے ساتھ چلی جائے۔ تو ان 3 چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ورک، ویدر اینڈ وومن۔ بعض لوگ اپنے مرنے سے پہلے بتا دیتے ہیں، اللہ والوں کو علامات نظر آ جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، دین کے پابند بھی نہیں، آخری وقت میں مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، باقی جو گناہ کیے ہیں اس کا رگڑا لگے گا۔ میزاب رحمت سے پانی لینا کوئی حکم نہیں ہے، نہ کبھی صحابہ نے لیا، نہ حضور پاک جب بارش آتی تھی ویسے خود کھڑے ہو جاتے تھے، کپڑا بھی اتار لیتے تھے اور فرماتے ھذا حدیث احد، میرے اللہ کی طرف سے اب آ رہے، تازہ آ رہا ہے، تو پانی اپنے سر پہ لیتے تھے، بدن پہ لیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوتے تھے۔ بہرحال ایک گھر کے لیے 5 لاکھ دو اور کرایہ نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک، تو یہ 5 لاکھ کس چیز کے ہیں؟ کرایہ تو نہیں ہے تو 5 لاکھ کس چیز کے ہیں؟ بہرحال اگر علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ سود ہے تو ان کا فتویٰ ٹھیک ہے۔ بہرحال عمرہ ہو سکتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض علماء جو ہے اس کے جیسے اب قرآن پڑھ کے ثواب دینا، امام شافعی قائل نہیں، وہ کہتے نہیں ثواب کوئی نہیں ہوتا، باقی امام سارے قائل ہیں، تو اس لیے کبھی دونوں کی بات کی جاتی ہے۔ میرا بھائی عمرہ کر رہا تھا، بیوی کو الٹی آئی، اس نے احرام پر کی، طواف کیا، ہوٹل گئے، احرام اتارا، کپڑے پہن کے سائی کی، بالکل دم ہے، الٹی کی، دھو ڈالو اور جا کے اپنے طواف کرو، صفا مروہ دوڑو۔ عورت بغیر خاوند کی اجازت کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ ہو تو پھر اجازت ضروری ہے، فرضی روزے میں اجازت ضروری نہیں ہوتی۔
اس کی وجہ ہے نا کہ بھی اگر خاوند کو دن میں خواہش ہو کہ مجھے روزہ ہے تو اس لیے پوچھ لینا چاہیے۔ میری آنٹی نے عمرہ کیا، گھر پہنچ کے احرام کھول دیا، بعد میں یاد آیا کہ بال نہیں کٹائے، 2 منٹ کے بعد کاٹ لیے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ایک بچی ہے 2 مہینے کی، اس کو ہم نے ساتھ رکھ کے عمرہ کرا، اس کے بال کاٹنے ضروری نہیں ہے، اس پر تو کوئی احکام فرض ہی نہیں ہے، وہ چھوٹی بچی ہے۔ اگر آپ گروپ کے ساتھ طائف جا رہی ہیں اور ایام حیض ہیں تو احرام تو ایام حیض میں بھی باندھا جا سکتا ہے، واپسی پہ نیت کر لیں، آپ کو میقات کا عمرہ مفت میں مل جائے گا، نیت کر کے آ جائیں، ہوٹل میں بیٹھی رہیں، جب پاک ہوں غسل کر کے عمرہ کر لیں۔ میری بیوی میرے ساتھ خوش اخلاق نہیں ہے، اس کے لیے آپ دوسری شادی کر لیں، اخلاق دونوں کا ٹھیک ہو جائیں گے۔ طلاق کے بعد اگر دوبارہ حلالے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی سے شادی کرے اور وہ شادی کے بعد وہ مرد اس کے ساتھ باقاعدہ مجامعت کرے، پھر اپنے منشے سے طلاق دے، یہ نہیں کہ کرائے کے لیے 1 رات کے لیے ایک گھوڑا خرید لیا جائے اور صبح وہ طلاق دے دے۔ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس قسم کا حلالہ کرانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ یہ ہے اپنے منشے سے شادی کرے، اچھا شادی کی، وہ دوسرا خاوند مر گیا، اب پہلے کے لیے حلال ہو گئے، یا شادی کی 2 مہینے 4 مہینے سال کے بعد اس نے طلاق دے دی، اب پہلے کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف حلال کرنے کے لیے آدمی 1 رات کے لیے کسی کو خریدے۔ میری بیوی صفا مروہ کرتے ہوئے اس پر جن کا سایہ آ گیا، کوئی بات نہیں، جب صفا مروہ دوڑ رہی ہے اس کی برکت سے جن بھاگ جائے گا، فکر نہ کریں۔ ایک آدمی غسل جنابت کر رہا ہے، استنجا کیا، وضو نہیں کیا، غسل کیا نہیں، جب تک وضو نہیں کرے گا تو وضو نہیں ہوگا، اور غسل کے لیے بھی ضروری ہے کہ باقاعدہ کلی کرے، ناک میں پانی دے، غرارے کرے، پھر اس کے بعد غسل کرے۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، لا حول پڑھ لیا کریں، کسی کو بتایا نہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ بتائیں گے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی برا خواب ہو تو اپنے بائیں طرف تھوک دیں 3 دفعہ اور پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو، اس کو خون دیا جائے، وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ خون دینے سے دینے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جس کو دیں گے اس کی بھی زندگی بچ جائے گی، تو اس لیے وہ تو جائز ہے، لیکن اپنے اعضاء کاٹ کے دینا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و اخواننا و اخواتنا و بناتنا، اللہم یسر امور اولادنا، یسر امور شبابنا و شباب المسلمین، اولادنا و اولاد المسلمین، اللہم یسر امور بناتنا و بنات المسلمین، اللہم یسر امورنا فی کل زمان و فی کل مکان، یا حنان یا منان، اللہم یسر امورنا مع الراحت لقلوبنا و ابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بچے بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو صحیح علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، ہند میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہنود یہود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی